خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں آج ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 51 لے کر حاضر ہوئے۔ آج ہماری توجہ کا مرکز، گفتگو کا موضوع امن اور لیو ٹالسٹائے ہوگا۔ ہم نے جو پچھلے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 20ویں صدی میں ایکچولی دو روایتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک روایت جو تھی وہ آرم سٹرگل کی، گوریلا وار کی تھی۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے رشیا اور ولادیمیر لینن، چائنا اور ماؤ زیتونگ، ویتنام اور ہو چی من، کیوبا اور چگوارا، اور پھر ان کا نفسیاتی اور سیاسی تجزیہ ہم نے فرانس فینن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک، ایک اور روایت چل رہی تھی 20ویں صدی میں، جس کے جو لیڈر تھے، جس کے جو رہنما تھے، وہ لیو ٹالسٹائے تھے، اور یہ ولادیمیر لینن کے ہم اثر تھے۔ ولادیمیر لینن جو ہیں وہ جب گوریلا وار کی بات کر رہے تھے یا انقلاب کی بات کر رہے تھے تو یہ امن کی بات کر رہے تھے، اور لیو ٹالسٹائے اتنی ایک قداور شخصیت بن گئے آہستہ آہستہ کہ ان کی ایک پوری دنیا میں ایک فالوئنگ تھی۔ ان کی فالوئنگز میں موہن داس گاندھی بھی شامل تھے۔ موہن داس گاندھی کے بعد پھر مارٹن لوتھر کنگ شامل تھے، اس کے بعد باچا خان تھے۔ یہ تمام لوگ جو تھے یہ اس روایت کا سلسلہ ہے۔ تو آج کی یہ جو منی سیریز ہم شروع آج کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو آگے اگلے چند ایپیسوڈز میں ان کا اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو لیو ٹالسٹائے جو تھے وہ 1828 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں 82 برس کی انہوں نے عمر پائی۔ تو آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں، اس کے بعد پھر ان کا جو ادب میں مقام ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ان کو 2 دفعہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا، ایک دفعہ پیس کے لیے، ایک دفعہ ادب کے لیے، لیکن بدقسمتی سے دونوں دفعہ ان کو نہیں ملا۔ اور بلند اقبال اور میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کی بھی بات کریں جن کو نوبل پرائز نہیں ملا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے ان کے 2 حوالے، ایک زندگی کا حوالہ ہے، پھر ایک ادب کا حوالہ ہے، ایک امن کا حوالہ ہے۔ تو آج ہم تینوں حیثیتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم ان کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ ان کی جب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ نے جو کچھ دیکھا، تو آپ کا ان کی شخصیت کے بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں، لائف سٹائل کے بارے میں آپ کا کیا تاثر، کیا بنتا ہے ٹالسٹائے کے بارے میں؟ بڑی ڈرامٹک لائف ان کی نظر آتی ہے، بڑی مطلب، اور سمپلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈسٹنکٹ ہو جاتی ہے 2 حصوں میں۔ یعنی ان کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے، بلکہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا ایک نظر ڈال لیں، بڑے کرائسس ملے ان کو زندگی میں۔ یہ ماسکو سے کوئی 100 کلومیٹر ساؤتھ میں کوئی جگہ ہے جہاں پیدا ہوئے تھے، یسینیا پولینیا، کوئی ٹولا پروونس ہے وہاں پر۔ اور جیسا آپ نے بتایا 1828 میں 2 سال کے بھی نہیں تھے بیچارے کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، 9 سال کے نہیں تھے کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ گرو اپ ہوئے، گارجنز کے پاس آئے، جو دادا یا نانا تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ ہی سالوں کے اندر۔ ایک آنٹی تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو الٹیمیٹلی ایک اور آنٹی کے پاس رہے بیچارے۔ یہ 5 بہن بھائی تھے، اور پھر بھی ان تمام کرائسس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا بچپن جو ہے وہ بڑا ہی مزے میں گزرا اور میں نے خوب ہی انجوائے کیا۔ اچھا، اس کے بعد اسکول لائف میں آتے ہیں، اسکول لائف سے کالج لائف میں آتے ہیں تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ثابت نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پروفیسرز کے ریمارکس ان کے بارے میں کہ از ویری انولنگ ٹو لرن اینی تھنگ، از ویری، وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے اسٹڈیز کے اندر۔ لینگویج کے اوپر ماسٹرز کا بیچلر کرنے لگے، پھر لا میں چلے گئے، مگر ڈگری کمپلیٹ نہیں کی، اور اپنی پوری ان کی نوجوانی جو ہے وہ لگتا ہے کہ ذرا موج مستی میں ہی گزری، ویمنائزر رہے، اور اور قسم کے جوا وغیرہ کھیلتے تھے، بہت ہی فری ول تھی، بالکل ہی کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اور پھر اپنے بھائی کے پاس آ گئے، نکولائی کے پاس، اور پھر اس کے پاس رہے، وہ شاید آرمی سے کنیکٹڈ تھے تو یا آرمی میں چلے گئے۔ اس زمانے میں ایک وار چل رہی تھی، کرائمین وار، جو ہمارے رشیا اور فرانس کے درمیان تھی، اور اس کے علاوہ ترکی کیا اس زمانے میں جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بھی ایک طرف تھے، تو اس وار میں یہ شامل رہے۔ اچھا، ایک خاص بات میں نے دیکھی کہ فرام دا بگننگ لکھنے کا بڑا شوق تھا، تو سارا چائلڈہڈ لکھا، تو پہلی پبلیکیشن چائلڈہڈ کے نام سے آئی، اس کے بعد اس میں بوائے ہوڈ بھی ایڈ کیا اور سب کچھ کیا۔ ڈائری لکھنے کا شوق تھا تو اپنے تمام ایکسپیرینسز لکھے، سیلف انالیسس کے حوالے سے بھی، اور لکھتے رہے اس دوران۔ اس کے بعد جب یہ وار میں گئے تو وہ بھی ایکسپیرینسز لکھے، تو ساری زندگی ایک نظر آتی ہے۔ وہ پہلا حصہ زندگی کا وہاں اگر ٹوٹتا
ہوتا ہے جب یہ 34 سال کے ہوتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد 1965 میں ان کا پہلا بڑا ناول وار اینڈ پیس آتا ہے. پھر اینا کرینا آتا ہے 1975 میں. پہلا ناول 6 والیوم پر مشتمل ہے. دوسرا ناول اینا کرینا بھی بہت پاپولر ہوتا ہے. تو یہ بڑے ناول آتے ہیں اور اس کے بعد پھر زندگی کا دوسرا حصہ آتا ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں بلند اقبال صاحب آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ نے جو اپنے پروگرام جو آپ لائبریری کے حوالے سے کرتے تو اس میں آپ نے وار اینڈ پیس پہ بھی کچھ گفتگو کی تھی, اس پہ آتے. لیکن میں تھوڑا سا ان عظیم ناول نگار ہونے سے پہلے کا جو ہے تھوڑا سا جو ان کے لیے ایک انسپریشن تھی, جو میں نے دیکھا کہ یہ 1857 میں یہ پیرس جاتے ہیں اور وہاں پر یہ ایک پبلک ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں. اس کا ان کی نفسیاتی طور پہ ان پر بہت ایک اثر ہوتا ہے, اور یہ ایک طرح سے جس کو ہم انارکسٹ کہتے ہیں, تو ایک طرح سے یہ اسپرچول انارکسٹ بن گئے, اور اس میں بیکونن جو انارکسٹ لیڈر تھے ان سے بھی امپریس تھے. پھر انہوں نے 1860 میں وکٹر ہیوگو سے ملاقات ہوئی, اور لی میزراب جو ساری دنیا میں ہوا ہے اس کو دیکھا, اس سے بھی انسپائر ہوئے کریٹیولی. پھر یہ جو پراڈون تھے انہوں نے فرینچ میں لکھا تھا وار اینڈ پیس, یہ اس سے بھی امپریس ہوئے. تو بعد میں جب انہوں نے انگریزی میں یا اپنی زبان میں رشین میں لکھا تو اسی کے اثرات, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے پولیٹیکلی اور کریٹیولی, وکٹر ہیوگو, بیکونن اور پراڈن, یہ تمام لوگوں نے ان کو انسپائر کیا. اور پھر یہ جب واپس رشیا آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے یہ جو ناول اور لکھنے, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جو ان کے ناول, میں تو دیکھ کے ڈر گیا, میں نے واقعی, کیونکہ مجھے اندازہ ہوا بلند اقبال صاحب کہ وار اینڈ پیس میں 580 کیریکٹرز, 580 کیریکٹر. تو میں داد دیتا ہوں اگر آپ نے ان ناولوں کو اٹھا لیا, مجھے تو یہ ویپنز لگ دیں گے یار, کسی کے سر پہ آپ مار سکیں. تو آپ بتائیں یہ جو دو ان کے جو ناول ہے ناول نگار, جن کو میں نے بعد میں پڑھا کہ دوستویسکی نے ان کو ایڈمائر کیا, چیکوف نے کیا, ورجینیا وولف نے کیا, جیمز جوائس نے بطور ان کو ناولسٹ کے, تو آپ کے خیال میں ان کے ناول نگاری میں کیا خاص بات ہے جو اتنا عظیم ناول نگار سمجھے جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, بنیادی نقطہ جو میں دیکھتا ہوں ان کی ناول نگاری میں وہ یہ کہ یہ مورلسٹ اس طرح کے نہیں ہے کہ مورالٹی کو یا ججمنٹل نہیں ہے. وہ کہتے بھی ہیں اپنا, انہوں نے فائن آرٹ کے اوپر کی کتاب بھی آئی تھی جس میں انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ آرٹ کا مطلب کیا ہے. آرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی مورل سوسائٹی, اور کیونکہ ان کے کیریکٹر جو ہے نا وہ دونوں ویوز سے سامنے آتے تھے. ایک ایسا کیریکٹر جو بہت ہی برا کیریکٹر ہے, اس کے اندر کا ایک اچھا انسان سڈنلی جھلک جاتا ہے, تو وہ ایک دنیا کی سیر کراتے ہیں, ایکسٹرنل کانشسنس کی بھی, انٹرنل کانشسنس کی. فار ایگزامپل یہ جو ہے ناول وار والا جو اپنا وار اینڈ پیس جو ہے 1865 نے لکھا تھا, مزیدار بات یہ کہ ناول لکھا 1865 میں, 1869 میں ختم کیا, لیکن وار انہوں نے جو ریپرزینٹ کی وہ 1805 سے 1820 کے درمیان کی ہے, جو زمانے میں ایک آسٹرس اور ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی, بیٹل آف بورڈینو 1820 کے آس پاس. یہ 1805 اور 1820 کے درمیان کا حصہ جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں لکھا انہوں نے ناول. اچھا, مزیدار بات یہ کہ جو رشین سوسائٹی ہے, جو ایرسٹوکریٹک سوسائٹی ہے, اس پر فرینچ ریولوشن کے کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں, جو کلچرل ایفیکٹس آ رہے ہیں, اور جو رشین ایرسٹوکریٹس جو ہیں کس طرح متاثر ہو رہے ہیں, کس طرح سے رشین لینگویج کے بجائے فرینچ لینگویج کو اور فرینچ کلچر کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں, اس کو ریفلیکٹ کیا تھا. اچھا, میجر جو تھیم ہے نا اس ناول کا, چونکہ بہت بڑا ناول ہے, ہارر آف وار کے حوالے سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ جو بڑی پرسنالٹیز جیسے کہ نیپولن بوناپارٹ بہت بڑا کیریکٹر ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ ماسکو پہ اٹیک کرتا ہے, تو یہ لوگ وہ نہیں جو ڈٹرمننگ فیکٹرز ہوتے ہیں ہسٹری کے, بلکہ ہسٹری کے فلو میں یہ سب لوگ شامل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ عام لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی وہ بڑی بات نہیں. اس طرح انہوں نے ایک پورا کا پورا جو ایلیوژن ہے وار کے حوالے سے, جو ایک پورا کا پورا نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے اس کو بریک کیا, جو ایک پیٹریاٹزم کا کانسیپٹ ہے اس کا, کہ کس طرح سے ان کے کیریکٹر وار کو کیا سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں کیا امیج تھا, وہ کس طرح سے ڈسٹورٹ ہوتا ہے, کس طرح سے ڈی بنک ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے انٹرنل اور ایکسٹرنل فریڈم کے حوالے سے بات کی. جب اس ناول کے اندر آگے گئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وزڈم جو ہے وہ میچور ہوتی ہے, کس طرح سے لو میچور ہوتا ہے. تو مختلف کیریکٹر ٹرانسفارمیشن کے فینومنا سے گزرتے ہیں اور بیک وقت برے اور اچھے کیریکٹر کے فارم میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی وہ اینا کرنے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ وہ خاتون جو اینا ہے, وہ ناظرین کو یاد آ جائے گا, انہوں نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ وہ اینا جو ہے وہ شوہر سے محبت کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایڈلٹری میں انوالو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کے عشق میں انوالو ہوتی ہے, اس کے بچے کی ماں بنتی ہے, اور وہی اس کا شوہر جو بڑا ایرسٹوکریٹ اور بڑا کلاس کانشیس ہے, وہ اس کا کریکٹر چینج ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے.
जाता है। और अब वो दिखाते हैं कि किस तरह से एक आदमी जो बाहर से कुछ था अंदर से कुछ निकलता है, और बीवी के लिए कुछ करना चाहता है, बीवी कहती है अब तुम मेरे पास मत आओ। तो ये एक बड़ा ही दो रुख जो, और एक और भी इनका बड़ा मशहूर नॉवल था द डेथ ऑफ इवान एलिशा। ये नॉवल तो सर अभी आप बात करिएगा कॉन्फेशन के ऊपर, मुझे लगा कि ये हमारे लियो टॉल्स्टॉय उनकी जिंदगी के हवाले से, तो उस पर हम बात कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा पैरेलल है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इकबाल साहब इनका जो मैं नफ्सियाती हवाले से बात कर रहा था, तो ये जो जवानी में इन्होंने तमाम जो कुछ किया, मतलब है कि गैम्बलिंग की, मतलब है औरतों के साथ इश्क लड़ाए और जंग में और वायलेंस, तो ये एक दाखिली तौर पे एक कर्ब का, एक अजियत का, एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थे। और जब ये 50-52 साल की उम्र में हुई तो इनका एक स्पिरिचुअल क्राइसिस हुआ, साइकोलॉजिकल क्राइसिस हुआ। उससे जब ये निकले तो इन्होंने ये एक कन्फेशन के नाम से ही, एक कन्फेशन है जो टॉल्स्टॉय की, ये छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही आला तरीके से इन्होंने अपना जो नफ्सियाती तज्जिया किया है, और एक तरह से जो पिछले नावल हैं और जो उनके से एक तरह से कहा है कि ये मेरी दौरे जाहिलियत की बातें थी। अब मैं इसके बाद तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें लिखी, और फिर इनका एक स्पिरिचुअल, मतलब है एक राइटर से एक स्पिरिचुअल, एक सोशलिस्ट, एक वो उनका मिजाज में तब्दीली आई। तो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इनकी ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो ख़ातिन हज़रात, ये बहुत ही दिलचस्प टॉल्स्टॉय की ज़िंदगी है, और उनकी जो एक तरह से ज़िंदगी में जो उनकी ब्रेक थ्रूज हैं बहुत ही दिलचस्प। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं और हम थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। Grand Festival, one of the biggest projects in Ontario's history. Mohammed Ashraf of Century 21 Kingdom Realty is here to offer you a unit in it. We are bringing you first access to the place, and we can assure you can get a unit here if you come along with us. This project will have 2 towers introduced just now, fully luxury, with the schools, commercial, as well water parks, shopping, subway, everything is at the doorstep. You need to contact me directly or my team. And Century 21 Kingdom Realty is here to offer you an opportunity to own a unit in Grand Festival 1. Hakka House, an authentic halal Chinese and Thai cuisine in Milton. मजेदार खानों का मरकज, कम्युनिटी का पसंदीदा हलाल चाइनीज रेस्टोरेंट, डाइन इन, टेक आउट, डिलीवरी एंड कैटरिंग। फैमिली के साथ आइए, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। 395 मेन स्ट्रीट ईस्ट, मिल्टन। फोन नंबर 905-878-7800 और विजिट आवर वेबसाइट hakkahousemilton.ca. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. Assalamu alaikum.
My name is Sarah Singh, and I'm your local member of Provincial Parliament in the riding of Brampton Centre. I know that the last year has been difficult for many families because of COVID-19. And I want you to know that my office has been fighting on behalf of the residents in Brampton Centre. If you need anything at all, don't hesitate to give us a call. My number is 905-454-1233. I hope that you've been keeping well, and we look forward to hearing from you soon. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 51 पेश कर रहे हैं। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी अदबी खिदमात के बारे में और उनकी जो स्पिरिचुअल और पीस एक्टिविटीज़ थी और जो उन्होंने बातचीत की। तो हम दोबारा उनके नावलों की तरफ चलते हैं। तो बुलंद इकबाल साहब, आप अब इन्होंने जो है जब क्राइसिस से गुजर गए तो उसके बाद इन्होंने एक तरह से तायब हो गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 2-3 चीज़ें लिखी। एक छोटा सा नावल है, एक और भी है हाजी मुराद। वो हाजी मुराद में उन्होंने मुसलमानों की ऐसी नफ्सियात पेश की, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, वो मैंने पढ़ा और बहुत। तो ये जो दूसरा जो बहुत क्लासिकल उन्होंने ये जो लिखा है, हाँ, उसके बारे में बताया आपने। जी सर, मैं इसलिए क्योंकि वो कॉन्फेशन की आपने बात की ना, तो ये दैट्स द सेम टाइम लाइक कि उन्होंने ये नॉवेल लिखा और इसको हम, इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है नॉवेल का, जो नॉवेल बयान कर रहा है, ये कैरेक्टर मुझे लियो टॉल्स्टॉय की शक्ल में नजर आता है, क्योंकि इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक आम आदमी, एक ऐसा कैरेक्टर जो सोशल रिक्वायरमेंट को, सोशल डिमांड को पूरी करता है, फैमिली डिमांड्स को पूरी करता है, जॉब्स करता है, जो एक नॉर्मल आदमी है, कॉमन मैन है, और फिर सडनली वो बेचारा किसी सीढ़ियों पर से गिर जाता है और सडनली उसको बोलता है कि उसकी डेथ होने वाली है क्योंकि उसके अंदर कोई बीमारी ऐसी है कि विद इन फ्यू मंथ्स मर जाएगा। अब वो वॉल की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि उसने जिंदगी के वो काम नहीं किए जो उसको करने थे। तो ये एक बड़ा क्राइसिस आता है, वैसे ही क्राइसिस जैसा इनके पास एक मिडिल लाइफ क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इनके ऊपर जो आया, और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। तो मुझे लगा कि ये नॉवेल में भी ये कहीं ना कहीं झलक रहे हैं, और कॉन्फेशन के हवाले से तो बात है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या पूरी क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि ये चूंकि बहरहाल ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते थे जब यूथ एज थी इनकी, मगर अब यहाँ जब ये आते हैं तो फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को वैसे नहीं लेते हैं जैसे ये अपने एक नए अंदाज की बात करते हैं। ये बल्कि कहते हैं कि रिलीजन की बात भी की कि ये जो कॉन्सेप्ट है मजहब का, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेंस काइंड ऑफ लेवल तक नहीं है, बल्कि ट्रांसेंडेंट है, दोनों बोथ स्ट्रक्चर्स में शामिल हैं। या ईसा का जो ट्राइनिटी का कॉन्सेप्ट है, फादर सन एंड सोल का, उसको भी इन्होंने डिसरिगार्ड किया। उन्होंने सन ऑफ गॉड की बात भी इस तरह से की कि साहब हर एक सन ऑफ गॉड है, और फिर उसके अलावा उन्होंने जो अपने इथिकल लॉज दिए उसके बाद के डू नॉट बी एंग्री, do not lust, do not take oath, and do not resist evil by force, and
love all people including your enemies. So do not resist evil by force was the साइंस और आइडियोलॉजी, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है गांधी जी वाली बात सामने आती है कि गांधी जी, डॉक्टर साहब कुछ बताइए आप गांधी जी के हवाले से कैसे कनेक्शन आया था, वो जो लेटर लिखा था उन्होंने? ये इन्होंने जो किताब लिखी, बल्कि हम आप नाजरीन को दिखाएंगे कि द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो अब ये दो आइडियाज़ है, एक तो क्रिश्चियनिटी का है और एक साथ सोशलिज्म का है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इनकी अपनी बीवी से भी एक तरह से एक तजाद हुआ, क्योंकि ये किसानों को देना चाहते थे और वो नहीं देना चाहती थी, वो हम बाद में बीवी के हवाले से बात करेंगे। तो इन्होंने एक पहलू ये था कि जो अमन की बात है, तो उन्होंने कहा कि कोई क्रिश्चियन जो है वो जंग नहीं लड़ सकता, कोई फौजी नहीं बन सकता। तो इसके बाद बहुत से क्रिश्चियन फौजियों ने फौज से उन पर कोर्ट मार्शल हुए, उनको निकाल दिया गया, एक पूरी मूवमेंट थी जो उस किताब के बाद क्रिश्चियन उसमें। दूसरी बात जो ये हुई, जो आपने कहा कि इन्होंने कहा कि जी गोश्त वेजिटेरियन हो गए, जो ना सेक्स से इनके एक तरह से अब उसमें इनका अज़दवाजी मसला क्या था वो एक अलग बात है। तो ये जो इन्होंने नो मीट नो सेक्स नो वायलेंस की बात हुई, तो एक ख़त इन्होंने लिखा, ए लेटर टू ए हिंदू। अब वो ख़त जाके कहीं मोहनदास गांधी को मिल गया। तो मोहनदास गांधी उस वक़्त एक टीनेजर थे, उन्होंने बाबा जी को, बुज़ुर्ग आदमी को एक अपना ख़त लिखा। तो टॉल्स्टॉय की और मोहनदास गांधी की आपस में ऐसी एक तरह से उस्ताद शागिर्द की दोस्ती हुई कि गांधी ने जब साउथ अफ्रीका, अभी इंडिया नहीं आए थे, जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने अपना फार्म बनाया, जो आश्रम, उसका नाम टॉल्स्टॉय फार्म था। तो बहुत लोग, कम लोग इस बात को जानते हैं कि टॉल्स्टॉय के आखिरी उम्र और गांधी की शुरू की उम्र, इनका आपस में एक जोड़ होता है। तो बहरहाल ये एक मूवमेंट है तो जिससे बहुत दुनिया मुतासर होती है। तो आप ये बताएं कि आपकी निगाह में इनकी जो सोशल या कल्चरल या रिलीजियस या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, उसका आपको क्या कैसे लगता है इनके? खुसूसन नॉन वायलेंस के हवाले से मैं दो जुमले ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ मजहबी स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन भी इन्होंने दी। अपने तौर पर उन्होंने बताया भी कि जब कभी भी किसी भी किस्म की कोई वायलेंस का जवाब आप वायलेंस से देते हैं, बदले में करते हैं, तो उससे वो सिर्फ और सिर्फ काउंटर प्रोड्यूस ही होती है, उससे कोई प्रोडक्शन डेवलप नहीं होती है पॉजिटिव, या किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि उनका हिस्ट्री के ऊपर एक फिलॉसफी में वॉर एंड पीस के अंदर उन्होंने हिस्ट्री के हवाले से जो बातें करी हैं सारी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर, यू कैन नॉट बी फोर्सिंग, लाइक आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। इवन नेपोलियन बोनापार्ट को भी नहीं पता था कि उनके इम्पैक्ट हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट करेंगे। तो हिस्ट्री जो है वो लोगों के इम्पैक्ट से के बारे में एक कोई ऐसा पर्टिकुलर तर्जिया नहीं देती है, बल्कि ये एक नॉन सीइंग वाला अमल होता है। तो वही वाली बात नॉन वायलेंस के हवाले से भी कि साहब दुश्मन भी है तो भी उससे तुम्हें नफरत करने की जरूरत नहीं है, और कोई तुम्हारे साथ जुल्म भी करे तो भी उसको माफ कर दो। इस किस्म का जो सारा का सारा वो क्रिश्चियनिटी से भी आता है, लेकिन फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन भी है उसकी। मुझे बुलंद इकबाल साहब, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बहुत दिलचस्पी। हाँ, मैं वो जानना चाहता हूँ। अब ये 34 बरस के थे जब इनकी जो शादी हुई। एक जगह पर बीबी का नाम सोफिया आता है, कहीं सोनिया आता है, मेरे ख्याल शायद उनका निक नेम था। इनके 13 बच्चे हुए, लेकिन मैं समझता हूँ, अब ये जहाँ थोड़ी सी बेतकल्लफ़ी की बात है, कि इन्होंने शादी के वक्त जो पिछले इनके तमाम माशिके थे वो सब डायरी उन्होंने अपनी बेगम को दी ना। तो आप ही ने प्रोग्राम से पहले कहा कि बाज़ दफ़ा खुदा इंसान को माफ़ कर देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बीवी माफ़ नहीं करती। तो वो बीवी जो थी इनकी, ये सोनिया, वो तो ऐसे इनके साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आई, बढ़ते 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 आखिरी दिनों में इनकी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। एक घर में रहते थे और लेकिन दोनों डायरी लिखते थे। ये बड़े मज़े की बात, वो डायरी लिखती थी, बात नहीं हो रही, ये भी डायरी लिखती थी, वो एक दूसरे की डायरी पढ़ते थे। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया कि इन्होंने एक जगह लिख दिया कि माई वाइफ इज़ लाइक ए मिल स्टोन अराउंड माई नेक। ये जो जुमला था ये उनको लड़ गया। ये मतलब उसके बाद जो ना हालात, जिसको कहते हैं डील ब्रेकर, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ कि जब आखिर में जब हम पढ़ते हैं कि भाई ये मजबूर हो गए कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो नफ्सियाती मसला भी था, अज़दवाजी मसला भी था और माशी भी था। ये तमाम अपने किसानों मज़दूरों को अपनी जायदाद देना चाहते तो वो नहीं देना चाहते। फाइनली इन्होंने ये सोचा, अब 82 साल इनकी उम्र है, कि इनकी एक बहन है जो कि नन है, तो ये घर छोड़ के चले जाए। तो ये आधी रात को एक ख़त लिख के खामोशी से चले जाते हैं और जाके ट्रेन में बैठते हैं। सुबह उठते, मैं बल्कि लेकर आया था बताने के लिए एक चंद जुमले कि ख़त छोड़ के जब चले गए
اور یہ جب صبح وہ بیگم صاحب اٹھیں 11 بجے اور بچے آئے تو آپ کو 2 جملے سناتا ہوں. ایٹ یسنایا پولیانا جو آپ نے ذکر کیا جہاں رہتے تھے, سونیا ڈڈ ناٹ ویکن انٹل 11 in the morning. Bulgakov and Alexandra were waiting for her with Tolstoy's letter. Alexandra's account, اب یہ ڈائلاگ ہے. Where is Papa? She asked in a frightened voice. Father has gone. Where? I don't know. She seized the letter and read quickly. He has left for good. Mother screamed. اب یہ جملہ سنیں بلند اقبال صاحب, وہ بیگم کہتی ہیں farewell. I cannot live without him any longer. I shall drown myself. تو وہ بھاگی بھاگی جاتی ہیں, ہسٹیریکل اٹیک میں جا کے پانی میں کود جاتی. یہ سب لوگ اس کو, تو 2 دفعہ وہ پانی میں کود گئی کہ ہم خودکشی کر لوں, اور لوگوں نے ان کو بچایا. یہ جس ٹرین میں جا رہے تھے لوگوں نے ان کو پہچان لیا, اور ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے کہا آپ تو ٹالسٹائے ہیں, اور ان کو کھانسی آ رہی تھی, بہت بیمار تھے, تو اس نے ٹرین سے اتار کے ان کو وہاں رکھا. چند دن وہاں رہے, اس کے بعد وہیں یہ ان کا انتقال ہو گیا. اب خبر پورے ملک میں جاتی ہے. تو بیوی کو اخبار سے پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر جو رات کو غائب ہو گئے تھے وہ کہاں پر ہے. وہ جب آتی ہے تو یہ اس سے ملنے سے انکار کر دیتے, کہتے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو اس حد تک ان کے اندر جو ایک طرح سے غصہ یا تلخی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو شادی ہے یہ تمام جو لٹریری کپلز ہیں اس کی بدقسمت ترین شادی اگر کسی کو پک کرنی ہو تو وہ ٹالسٹائے اور سونیا کی. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بعض اور ادیبوں, شاعروں, دانشوروں کی بات کی کہ بہت سے دانشور جو ساری دنیا ان کو ایک طرح سے ایڈمائر کرتی ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذاتی زندگی ہے اور جو ادبی زندگی ہے اور جو ان کی نظریاتی زندگی ہے, ان کا جو ایک کانفلکٹ ہے کہ یہ سوشلسٹ بھی بننا چاہتے ہیں, اسپرچول لیڈر بھی بننا چاہتے ہیں, ادیب بھی ہیں, پھر اس سے طائب بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کا اوور آل ٹالسٹائے کا ان تمام تضادات کے باوجود آپ کے خیال میں کیا ان کا مقام, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا 20ویں صدی میں کیا مقام؟ بینگ اے رائٹر ایک آدمی بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے, وہی والی بات ہے, اور بینگ اے فیملی مین اس کے مسائل وہی کامن ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایک عام آدمی کے مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے خود بھی کہیں لکھا ہے کہ میرے جو ویلیوز تھیں, جو میری جو مورل ویلیوز تھیں, اور جو میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب تو اس سے ضرور اس کی طرح کی تھیں, لیکن دنیا میں وہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا یا میں نے خود محسوس نہیں کیا کہ وہ چیزیں کہیں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرسپونڈ کرتی ہیں. بالکل ایسی ہی فیملی لائف کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ ان کو ایک اچھا پارٹنر نہیں ملا, لیکن اٹس اے ویری انسیڈنٹ لائک ایک فنامنن ہو گیا ان کے ساتھ. اور انہوں نے وہ چونکہ ایک اچھی سول تھی, ایک آدمی جو اتنا انالیٹیکل تھا, کون اتنا بہادر ہوتا ہے کہ اپنی ڈائری جس کے اندر اس نے اپنی زندگی کے تمام واقعات لکھ دیے ہوں, یعنی اس حد تک وہ تھے اپنی زندگی میں کہ وہ سب کچھ اپنی بیوی کو دے دیں. تو یہ اپنی جگہ ایک بڑے چونکا دینے والی بات ہے. تبھی میں نے آپ سے مذاق میں کہا تھا کہ خدا معاف کر دے گا, بیوی معاف نہیں کرے گی, اور وہی ہوا. ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا ان کے سوشل اور پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے, کہ یہ آدمی جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ وہ پریکٹیکل تھا, یعنی ایسے ہی نہیں کہ صرف بات کی انہوں نے. جب وہ ان کے اوپر یہ جو سائیکولوجیکل کرائسس آ گیا اور اس کے بعد وہ اسپریچول کرائسس کے بعد ایک نیا لیو ٹالسٹائی ہمیں نظر آتا ہے, تو وہ لیو ٹالسٹائی جو ہے انہوں نے سوشلی بہت سے کام کیے. میں بھی دیکھ رہا تھا 1859 میں انہوں نے اسکول بنایا بچوں کے لیے, کسانوں کے لیے, بچوں کے لیے. اور اسی طرح 1873 میں 1891 میں جو بڑا فیمین آیا تھا اور لاکھوں لوگ مرے تھے, اس میں انہوں نے دن رات کام کیا. بالکل ایسی ریلیجن کے حوالے سے ایک ڈکوپس جو فرقہ تھا جو کیتھولک چرچ کا, ان کے لیے کام کیا. اور کینیڈا ان کی مائگریشن ہوئی کینیڈا میں بعد میں, مگر یہ سب سلسلہ ان کی نظر میں تھا, وہ اس کو بہت سپورٹ کرتے رہے. تو وہ پریکٹیکلی ان تمام چیزوں میں شامل رہے. مگر جہاں تک آپ وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے ان کی زندگی کا, لیکن جس طرح سے وہ لے کے ساری زندگی چلے ہیں وہ بھی بہرحال بڑی بات ہے. یعنی میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ عملی انسان تھے, اور گفتار اور کردار میں جو نظریاتی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی. تو بہرحال انہوں نے بہت ایک پوری ایک جنریشنز کو, 2 جنریشنز کو انسپائر کیا. تو ہم اب اس پروگرام کا اختتام آ رہا ہے. تو خواتین حضرات, یہ تھی بنیاد ایک پیس موومنٹ کی, سوچ کی, فکر کی, آدرش کی. اب ہم اگلے پروگرام میں ہم موہن داس گاندھی کی بات کریں گے, اور ہم ہندوستان جائیں گے, اور بلند اقبال صاحب
یہ جو گاندھی کا مشورہ بلند اقبال کا تھا کہ کیونکہ ان کو بھی نوبل پرائز نہیں ملا, اور باچا خان کا میرا خیال تھا کہ ہم باچا خان کو بھی ایکنالج کریں. تو اگلے 2 پروگرام میں ہم آپ کو موہن داس گاندھی ہندوستان میں اور باچا خان پشاور اور پاکستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تو یہ ہماری جو منی سیریز ہے, یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں جو گوریلا وار اور آرم اسٹرگل اور انقلاب کے ساتھ ساتھ یہ امن کی ایک پیرالل موومنٹ چل رہی تھی. تو یہاں ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. چونکہ کینیڈا میں شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل، آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری، رہائشی، تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. گھر خریدنا ہے یا بیچنا، یا آپ ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بائر، آنیسٹ ایڈوائس کے لیے مجھ سے رابطہ قائم کیجئے. میرا نمبر ہے 416-835-1997 یا میری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.badr.ca. My name is Bobby and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades
or a Shangri-La shade. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. जब घर में आ जाएं कुछ अजनबी तो रेस्क्यू करेगा रेस्क्यू कनाडा। बेड बग्स का हमेशा के लिए खात्मा। द सॉल्यूशन इज वन कॉल अवे 289-489-0678।